ہوم گرون ریفارم پلان ہے جس کے ذریعے حکومت ملک کو دیرینہ معاشی مسائل سے نکالنا چاہتی ہے۔ اس کے لیے اسٹرکچرل ریفارمز انتہائی اہم ہیں۔ میں نے اس حوالے سے اپنی معروضات بجٹ تقریر میں تفصیلاً بیان کر دی تھیں، لیکن میں چاہوں گا کہ ان اکنامک ریفارمز کے کلیدی نکات ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے پیش کروں۔ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کو 13% تک بڑھانا، ایس او ای ریفارمز، پرائیویٹائزیشن، انرجی سیکٹر ریفارمز۔ حکومت اس پلان کے ساتھ پوری طرح کمیٹڈ ہے اور ان نکات پر عمل درآمد کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ایف بی آر کی ڈیجیٹلائزیشن کے عمل کو تیز کیا جا رہا ہے۔ پاور سیکٹر کمپنیوں کے بورڈز میں تبدیلیاں لانے اور پرائیویٹ سیکٹر پروفیشنلز کو شامل کرنے کے لیے قانون میں ترمیم پارلیمنٹ میں آج پیش کی جا رہی ہے۔ پی آئی اے کی نجکاری کے عمل کو تیزی سے آگے بڑھایا گیا ہے، جس کی تفصیل میں نے اپنے تقریر میں پیش کی تھی۔ جناب اسپیکر، معاشی بہتری کے لیے اس ہوم گرون پلان کے دیگر نکات درج ذیل ہیں۔ پرائیویٹ سیکٹر کو مرکزی اہمیت دینا، معیشت میں انسینٹیوز کو درست کرنا تاکہ ہم ایک گورنمنٹ لیڈ اکانومی سے ایک مارکیٹ ڈریون اکانومی بن سکیں، ٹارگیٹڈ سوشل پروٹیکشن سسٹم، قیمتوں اور ایفیشنسی میں بگاڑ پیدا کرنے والی سبسڈیز کا خاتمہ، براڈ بیسڈ فیئر ٹیکسیشن سسٹم کا قیام، اور آخر میں جدید تعلیم اور سکلز ڈیولپمنٹ کی انیشیٹو۔ میں یہ کروانا چاہتا ہوں کہ حکومت پر سنجیدگی عمل کر رہی ہے، اس حوالے سے اسٹیک ہولڈرز کو کوارٹرلی بیسس پر عمل درآمد کے حوالے سے اپڈیٹس مہیا کی جائیں گی۔ جناب اسپیکر، قومی اسمبلی کے معزز اراکین کی طرح معزز سینیٹرز نے بھی بجٹ تجاویز کا بغور جائزہ لیا اور کئی اہم تجاویز پیش کی۔ یہاں میں سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے تمام اراکین، خصوصاً جناب سلیم مانڈی والا صاحب کا بھی انتہائی شکر گزار ہوں۔ قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں ان تمام تجاویز پر سیر حاصل بحث ہوئی۔ مفاد عامہ کے پیش نظر حکومت نے ان میں سے کئی تجاویز پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جن کی تفصیل درج ذیل ہے۔ نمبر 1، انکم ٹیکس کے حوالے سے سم بلاک کرنے اور غیر ملکی سفر پر پابندی جیسے اقدامات پر عمل درآمد سے پہلے نان فائلرز کو پرسنل ہیئرنگ کا موقع دیا جائے گا۔ نمبر 2، سیکشن 116 کے تحت غیر ملکی اثاثوں اور شریک حیات کے اثاثوں کے ڈکلیریشن کے بارے میں جب شریک حیات ٹیکس پیئرز کا ڈیپینڈنٹ ہو، ایکسپلینیشن شامل کی جائے گی۔ نمبر 3، سیلز ٹیکس، انکم ٹیکس اور ایف ای ڈی کے لیے ڈیفالٹ سرچارج کی شرح کو بڑھا کر قائبر پلس 3% یا 12% میں سے جو بھی زیادہ ہو کر دیا گیا ہے۔ اس بات پر بھی اتفاق کیا گیا ہے کہ انکم ٹیکس ریٹرن تاخیر سے فائل کرنے والوں کے جرمانے میں اضافہ کرنے کی تجویز کو فائلرز کے ہیبیچول ہونے سے مشروط کر دیا جائے۔ اگر ٹیکس پیئر نے گزشتہ 3 سالوں میں سے کسی ایک میں بھی اپنا ریٹرن بروقت جمع کرایا ہے تو اس پر ٹیکس کی شرح میں اضافہ نہیں ہوگا۔ نمبر 5، اسٹیشنری آئٹمز کے لیے ٹیکس ایگزیمپشن کو برقرار رکھا گیا ہے۔ نمبر 6، سیلز ٹیکس ایکٹ کے 8ویں شیڈیول کے ٹیبل 1 کے سیریل نمبر 73 کے تحت ایچ ای وی کے لیے موجودہ ریڈیوس ریٹس کو بھی برقرار رکھا گیا ہے۔ نمبر 7، ای ایف ایس 2021 کے تحت لوکل سپلائز کی زیرو ریٹنگ کو ختم نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 8، سیلز ٹیکس اور ایف ای ڈی کیسز کی کمشنر اپیل سے اپیلٹ ٹریبونل کو منتقلی کی تاریخ میں 16 جون 2024 سے 31 دسمبر 2024 تک توسیع کر دی گئی ہے۔ اور آخر میں سیلز ٹیکس ایکٹ 1990 کے مجزوہ سیکشن 25 کی ڈرافٹنگ میں بہتری کی تجویز کو قبول کر لیا گیا ہے۔ جناب اسپیکر، زراعت، تعلیم اور صحت کے شعبے حکومت کی ترجیحات میں اہم ہیں۔ وزیر اعظم کی خصوصی ہدایت کے مطابق ہم نے زراعت، صحت، تعلیم اور رینیوبل انرجی کے شعبوں میں ہر ممکن تحفظ دینے کی کوشش کی ہے۔ اس سلسلے میں جو تجاویز ہیں بشمول جو محترم بلاول بھٹو صاحب نے بھی ان کا ذکر کیا، جن میں خیراتی ہسپتالوں پر سیلز ٹیکس کا استثناء برقرار رکھنا،
टैक्स रिबेट की वो सब हैं जिन रिव्यू कर इनको अकोमोडेट कि उन्होंने इन मुश्किल हालात में टैक्स रेवेन्यूज में तकरीबन 30% का इजाफा किया है। मुस्तकबिल में भी एफबीआर का किरदार इंतहाई अहम है। यही वजह है कि हम एफबीआर की रिफॉर्म्स को फास्ट ट्रैक कर रहे हैं। वजीर आजम पाकिस्तान एफबीआर की डिजिटलाइजेशन, टैक्स पॉलिसी और इंतजामी इस्लाहात की खुद निगरानी कर रहे हैं। हुकूमत ने बजट 2024-25 में एफबीआर की डिजिटलाइजेशन और इस्लाहात के लिए 7 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। साथ ही साथ हुकूमत टैक्स पॉलिसी और एडमिनिस्ट्रेशन को अलहदा करने के लिए ठोस इक़दामात लेने जा रही है। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम, पॉइंट ऑफ सेल के दायरा कार को वसीअ किया जा रहा है ताकि टैक्स के निज़ाम में लीकेजेस को दूर करके हुकूमती आमदन में इजाफा किया जा सके। जनाब स्पीकर, हमारे मुल्क के ताजरान और दुकानदारों को कौमी ज़रूरत के मुताबिक टैक्स नेट में आना ज़रूरी है। ऐसे ठोस इक़दामात की ज़रूरत है जिससे कौम और मुल्क तरक्की की जानिब गामज़न हो। मुजव्वज़ा बजट 2024-25 में एफबीआर ने ऐसे इक़दामात का असूली फैसला किया है जिसके तहत ताजरान, रिटेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को टैक्स के दायरा कार में लाया जाएगा। इस सिलसिले में पहला और मौसर कदम नॉन फाइलर्स के लिए सेक्शन 236G और सेक्शन 236H के रेट में भारी इजाफा किया जा रहा है। 1 जुलाई 2024 से इसका इतलाक तमाम सेक्टर्स पर होगा। अब वक्त आ गया है कि जो दुकानदार एफबीआर की ताजर दो स्कीम का हिस्सा नहीं बनते उनके खिलाफ सख्त इक़दामात किए जाएं। जनाब स्पीकर, बजट 2024-25 का एक अहम मकसद माली खसारे को कम करना है। इस हवाले से बजट में इन तजावीज़ को अहमियत दी गई है जिनके ज़रिए हुकूमती वसाइल में इजाफा किया जा सके और गैर ज़रूरी अखराजात में कमी लाई जाए। पेंशन इस्लाहात के ज़रिए मुस्तकबिल के पेंशन अखराजात को कम किया जाएगा। वफाकी हुकूमत के हुजम को कम करने और वसाइल की ज़िया को रोकने के लिए इक़दामात किए जाएंगे। इसके साथ हुकूमत के निज़ाम में सिंप्लिसिटी और ट्रांसपेरेंसी के लिए अहम इक़दामात किए जाएंगे जिनमें ई प्रोक्योरमेंट जैसे इक़दामात शामिल हैं। जनाब स्पीकर, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की हिदायत की रोशनी में रवां माली साल की तरह अगले माली साल में भी सरकारी इदारों में सादगी और किफ़ायत शुआरी के इक़दामात पर अमल किया जाएगा। इस सिलसिले में मेरी ज़ेर सदारत एक कमेटी तश्कील दी गई है जो वफाकी हुकूमत के स्ट्रक्चर का बगौर जायज़ा लेकर वजारतों को बंद करने, मर्ज करने या सूबों को डिवॉल्व करने के हवाले से वज़ीर आज़म को बहुत जल्द तजावीज़ देंगी। वज़ीर आज़म खुद इन तजावीज़ पर अमल दरामद का ऐलान करेंगे इंशाअल्लाह। जनाब स्पीकर, वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर माली इस्तेहकाम की कोशिशें जारी रखेगी। मैंने अपनी तकरीर में एक नेशनल फिस्कल पैक्ट की तजवीज़ दी थी। इस हवाले से वफाकी हुकूमत सूबों के साथ मिलकर मुल्क के मजमूई माली वसाइल में इजाफे की ख्वाहिशमंद है। साथ ही साथ डिवॉल्व फंक्शंस पर होने वाले वफाकी अखराजात की शेयरिंग के हवाले से भी बात की जा रही है। वफाकी हुकूमत के बजट में तवाज़न लाने के लिए ज़रूरी है कि सूबाई हुकूमतें कौमी नौइयत के अखराजात में भी अपना हिस्सा डालें। यहाँ मैं तमाम सूबाई वज़रा आला का मशकूर हूँ कि उन्होंने इस हवाले से बातचीत को आगे बढ़ाया है। जनाब स्पीकर, दफाई बजट के हवाले से मैं इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान में गुजारिश करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज हर वक्त मुल्क व कौम के दिफा और अंदरूनी और बैरूनी साजिशों के खिलाफ सीसा पलाई दीवार की तरह खड़ी है। हमें अपनी मुसल्लह अफ़वाज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस की कारकर्दगी और कुर्बानियों पर फ़ख्र है। नेशनल सिक्योरिटी हमारी अहम तरीन तरजीह है। यही वजह है कि तमाम तर माली मुश्किलात के बावजूद हुकूमत अपनी मुसल्लह अफ़वाज को ज़रूरी वसाइल की फरहमी को यकीनी बनाएगी। इंशाअल्लाह हम इस सिलसिले में किसी रुकावट को आड़े नहीं आने देंगे। जनाब स्पीकर, कई मुअज़्ज़ज़ अराकीन कौमी असम्बली और सेनेट ने मुल्क में सरमाया कारी को फ़रोग़ देने के लिए इक़दामात पर जोर दिया है। हुकूमत इस हवाले से
ٹھوس اقدامات اٹھا رہی ہے، جن میں سی پیک فیز 2 پر عمل درآمد کو تیز کرنا سر فہرست ہے۔ اس حوالے سے چینی ماہرین کو فول پروف سیکیورٹی فراہم کرنا انتہائی اہم ہے۔ حکومت ایک جامع منصوبے کے ذریعے چینی ماہرین کی سیکیورٹی کو یقینی بنا رہی ہے تاکہ ان سازشی عناصر کا کلا کما کیا جا سکے جو پاکستان اور چین کے باہمی تعلقات کو ٹھیس پہنچانا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب اور SIFC کی بدولت دوست ممالک خصوصاً سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی جانب سے پاکستان میں سرمایہ کاری میں مثبت پیش رفت ہوئی ہے۔ ہمیں قوی امید ہے کہ مستقبل قریب میں اس حوالے سے انشاءاللہ اچھی خبریں آئیں گی۔ جناب اسپیکر، جیسے کہ میں نے اپنی بجٹ تقریر میں واضح کیا کہ حکومت اگلے IMF پروگرام کے حوالے سے مثبت پیش رفت کر رہی ہے۔ یہ پروگرام ملک کے معاشی مسائل کے دیرپا حل کے لیے اہمیت کا حامل ہے۔ ہم حتی المقدور کوشش کریں گے کہ اگلے IMF پروگرام کو پاکستان کا آخری پروگرام بنایا جا سکے۔ اس عزم کا اظہار وزیر اعظم پاکستان نے خود قوم سے اپنے خطاب میں کیا ہے، جو اس حوالے سے حکومت کے پختہ عزم کی نشاندہی کرتا ہے۔ جناب اسپیکر، میں تمام اراکین اسمبلی کو یہ یقین دہانی کروانا چاہتا ہوں کہ مہنگائی میں کمی حکومت کی اولین ترجیحات میں سے ہے۔ اس حوالے سے کئی اہم اقدامات لیے گئے ہیں جن کے نتیجے میں مہنگائی میں نمایاں کمی ہوئی ہے اور افراط زر 38% سے کم ہو کر 11.8% ہو گئی ہے، جبکہ مئی کے مہینے میں فوڈ انفلیشن صرف 2.2% ریکارڈ کی گئی۔ حکومت ان کوششوں کو جاری رکھے گی تاکہ مہنگائی کو مزید کم کیا جا سکے۔ میں ان تمام معزز پارلیمنٹیرینز کا شکر گزار ہوں جنہوں نے حکومت کی اس کامیابی اور ڈائریکشن آف ٹریول کو سراہا ہے۔ جناب اسپیکر، کچھ پارلیمنٹیرینز نے صنعتی شعبے کے لیے سہولیات پر زور دیا۔ وزیر اعظم صاحب نے اس حوالے سے انتہائی اہم فیصلے لیتے ہوئے صنعتی شعبے کے لیے بجلی کی قیمت میں کمی کا اعلان کیا۔ پالیسی ریٹ اور بجلی کی قیمت میں کمی سے ملک میں صنعتی شعبے کو فروغ دینے میں مدد ملے گی۔ جناب اسپیکر، 2024-25 PSTP میں جاری منصوبوں کی تکمیل کو ترجیح دی گئی ہے۔ تقریباً 81% وسائل جاری منصوبوں کے لیے مختص کیے گئے ہیں تاکہ ان منصوبوں کی تکمیل سے معیشت کو بروقت فائدہ حاصل ہو سکے۔ اس سلسلے میں حکومت کی ترجیحات میں سے ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو فروغ دینا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 1500 ارب کی PSTP میں 350 ارب پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے لیے مختص کیے گئے ہیں۔ جناب اسپیکر، میں ایک مرتبہ پھر وزیر اعظم، نائب وزیر اعظم، کابینہ کے ساتھیوں، وزیر مملکت برائے خزانہ اور تمام اراکین اسمبلی کا تہہ دل سے مشکور ہوں جن کی رہنمائی سے بجٹ کو بہتر بنانے میں مدد ملی۔ میں قومی اسمبلی اور سینٹ کے افسران اور سٹاف کے لیے 3 بنیادی تنخواہوں کے برابر آنریریا کا اعلان کرتا ہوں۔ آخر میں اس سلسلے میں PRA اور پارلیمنٹری رپورٹرز کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے دن رات اجلاس کی رپورٹنگ کی ہے۔ آخر میں ایک مرتبہ پھر دہرانا چاہوں گا کہ ہمارے معاشی اور اقتصادی بحالی میں قومی اتفاق رائے بہت اہمیت کی حامل ہے۔ میں تمام سٹیک ہولڈر سے گزارش کروں گا کہ وہ حکومت سے معیشت کی بحالی کے لیے ہر ممکن تعاون جاری رکھیں تاکہ ہم پاکستان کو ایک مرتبہ پھر اس کا کھویا ہوا مقام واپس دلوا سکیں۔ انشاءاللہ۔ پاکستان زندہ باد۔